آپ کو چیزیں محسوس ہونے لگ گئی تھیں آپ کے گھر میں؟ ڈھولوں کی آواز آ رہی تھی، بارات جا رہی ہے کسی کی، اٹھ کر کے دیکھا کہ کس کی بارات ہے۔ میں نے ذرا سا پاس دیکھا تو ان کے چہرے عجیب سے تھے۔ بعد میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک جنات کی فیملی کی شادی تھی۔ آپ اسی لیے بات کر سکتی ہیں ان سے؟ میرے اپنے جنات ہیں، 2 میری میٹ کے گھر رہ گئے، 2 میرے ساتھ ہیں۔ بیری کا درخت اور پیپل کا درخت، ان سے ان کا کیا کنیکشن ہوتا ہے؟ ایک گھر ہے وہ وہاں پر ہانٹیڈ ہے۔ کیوں وہ خالی ہے؟ 20 سال سے خالی پڑا ہے، اس کی دیواریں کھل گئی ہیں جنات یا مخلوقات کو اندر آنے کی۔ اسی طرح بیری کا درخت اور پیپل کا درخت، یہ درخت بہت لمبی لمبی عمروں کے ہوتے ہیں اور یہ اندر سے ہولو بھی ہوتے ہیں اور یہ اپنے اندر آپ کو لے لیتے ہیں، اسی لیے وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو رات کا کون سا پہر ایسا ہوتا ہے جس میں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جب مغرب کی اذان ہو، یہ وہ وقت ہے جب مخلوقات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، انہی کے تھرو بلیک میجک بھی کیا جاتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جسم میں جس پہ بہت زیادہ جادو ہوتا ہے، آپ کے بال پر، آپ کے ناخن پر اور آپ کے خون پر۔ لیکن کوئی ایسا جادو ہے جو موت تک پہنچا دیتا ہے، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے؟ پھر ہانڈی کا جادو ہے، بہت خطرناک جادو ہے، صرف مرڈر کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھ کے اس کا ایڈریس لکھ کے اور وہ پڑھ کے ہانڈی اڑا دیتی ہیں۔ فریش بلڈ، مرغی کاٹ لیا آپ نے اس کا خون ڈرپ کیا، خون پیا۔ ایسے بھی لوگ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نرش کرنے کے لیے اپنے کو خود پینا پڑتا ہے۔ ماچس کون جلا رہا ہے؟ وہ اچھا آپ آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ لالا رخ موجود ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ بلیک میجک کی کتنی ٹائپس ہیں، کیا روحوں سے واقع بات کی جا سکتی ہے اور انسان کو کون سا جادو موت تک پہنچا دیتا ہے، پیپل اور بیری کے درخت سے جنات کا کیا تعلق ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو کس ایج میں اس طرح کی چیزیں محسوس ہونے لگیں؟ ہم نے بچپن سے کہانیاں سنی تھی کہ بیری کے درخت میں ہمیشہ جنات رہتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں سے بلونگ کرتے ہیں، میری پیدائش ہے وہاں کی کوہاٹ کی۔ بچپن میں سٹوری سناتی تھی ہماری بڑی چچیاں اور دادیاں، اور وہ کہ یہاں پر ایک بلا، ورڈ بلا واز یوزڈ، ایک رات کو بلا جاتی ہے باہر سے، 11 بجے سب کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور اس کے پاؤں میں نا گھنگرو ہوتے ہیں، چھن چھن چھن، اور وہ کبھی کبھی کسی کے گھر کی چوکٹ پہ بیٹھ کے نا اگر ٹیک لگاتی ہے تو پورا گھر ہلتا ہے۔ تو مارننگ میں سب شیئر کرتے تھے کہ آج کس کے گھر پہ ٹیک لگائی، کس کے گھر کے پاس رکی۔ اسی طرح والد صاحب میرے جو تھے وہ بتاتے تھے کہ میرے ابا کے پاس جنات قرآن پڑھنے آتے تھے۔ اچھا، ڈیڈی یوز ٹو لیو ان کوہاٹ اور پشاور میں ان کا آفس ہوتا تھا، تو کبھی کبھی وہ رات کو ٹریول کرتے تھے، اور یہ بڑا، اگر آپ نے تو کوئی اس طرف گئی نہیں ہوں گی، یہ ایک 8 کلومیٹر سڑک یوں اوپر جاتی ہے اور پہاڑوں پہ اور یوں نیچے آتی ہے۔ اٹس ون آف دا موسٹ ہورینڈس رائڈس ان دا ورلڈ، یعنی دنیا کے ایکنالجڈ سب سے جو ہے کس کو کیا کہتے ہیں، مطلب خطرناک رائڈ ہے۔ میرے فادر یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں آ رہا تھا تو فلانے قبرستان کے سامنے سے میں رکا، تو وہ میرے فادر نے زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، اکارڈنگ ٹو ہم، جب سے 7 سال کے ہوئے اور نماز فرض ہوئی جب تک ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو کہنے لگے عشاء کی، میں کوہاٹ سے نکلا تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا کہ پشاور سے نکلا تو یہ قبرستان کے سامنے میں نے روک دی، تو کہنے لگے اتنی اونچی اونچی ڈھولوں کی آواز آ رہی تھی، رائٹ؟ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کون، رات کے ٹائم بارات جا رہی ہے کسی کی، تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کر کے دیکھا کہ کس کی بارات ہے۔ میں نے کہوں یار تھوڑا سا چپ کر جاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نہ جا رہے، مگر کہتے ہیں میں نے ذرا سا پاس دیکھا تو ان کے چہرے عجیب سے تھے۔ وہ بعد میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک جنات کی فیملی کی شادی تھی۔ تو کہتے ہیں پھر میں وہاں سے گاڑی آگے لے گیا کہ کہیں اور جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح کے واقعات ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے، بٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوگا۔ مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہوتا ہے نا انسان کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اچھا، جب میں وہ سحری کے لیے پراٹھے بناتی تھی تو سامنے سے مجھے دروازہ کھلا ہوتا تھا، تو مجھے سامنے سے نا لوگ چلتے نظر آتے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی۔ ایک دن میں نے فادر سے پوچھا، اچھا اس وقت میں نا پیرنٹس سے ہم لوگ حجاب کرتے تھے، ہر چیز پیرنٹس کا ڈسکس نہیں ہوتی تھی، ضرورت کے علاوہ۔ وہ کہتے ہیں نا اسپیک وین یو آر اسپوکن ٹو والا ڈکٹیٹر ٹائپ ڈیڈی اور ممی ہوتے تھے۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا ڈیڈی میں نے ایسے جب سحری کے وقت دیکھتی ہوں سحری بنانے لگتی ہوں تو بس ساری چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں بیٹا ہر انسان کے ساتھ نا ہمزاد ہوتا ہے، تمہیں وہ نظر آئے گا. اب میرے کامن سینس یہ کہہ رہی کہ 8 ہمزاد تو نہیں ہوتے نا یا 6، جو میں روز دیکھتی ہوں چیزیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، پھر بھی مجھے نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کچھ ہے، پھر بھی میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا، کہتے ہیں نا سائڈ پر ڈال دیا. اچھا اس کے بعد تھوڑی بڑی ہوئی، فرسٹ ایئر میں جب آئی تو میری بڑی بہن کو بہت شوق تھا ہاتھ دیکھنے کا، انہوں نے کچھ 8-10 کتابیں لیں اور پڑھا اور پورے کالج میں بیٹھ کے ہم چاروں بہنیں ایک ہی کالج میں اور ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں، سو ایوری بڈی نیو اس. ایک دن اس کی فرینڈ ہے مجھے کہتی ہے کہ تمہاری بہن تو بڑا اچھا ہاتھ دیکھتی ہے، تم بھی دیکھتی ہو یہ ہاتھ؟ اب شوخی میں بچپن سے تھی، ہاں ہاں میں بہت اچھا ہاتھ دیکھتی ہوں. آئی نو آئیڈیا پامسٹری کیا ہوتی ہے، رائٹ؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لائف لائن ہے اور یہ برین لائن ہے، اس ٹائم پہ آپ کو نہیں آئیڈیا کچھ تھا؟ بھی نہیں آئیڈیا. میں نے اس کا ہاتھ ایسے دیکھا اور ایسے تو جیسے ٹی وی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے کہا تمہارے اتنے بہن بھائی ہیں، تمہارے ابا کے پاس اس کلر کی گاڑی ہے، تم لوگ یہاں رہتے ہو، امی تمہاری ایسی ہیں. She was shocked. تو بہت ایکیوریٹ، تو بہن سے بھی ایکیوریٹ. اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ مجھے ویژنز آ رہی ہیں، میں تو لائنیں تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، میں آئی ایم ناٹ ریڈنگ لائنز، آئی ایم سینگ ویژنز آن یور ہینڈ جو میں تمہیں بتا رہی ہوں. اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے پشاور میں یہ بات پھیل گئی کہ میں بہت اچھا ہاتھ دیکھتی ہوں. اچھا دوسرا جو چیز میرے ساتھ اس وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں جو مجھے اب لفظ پتہ لگا ہے، اٹس کال جامت الدعویٰ. وہ شخص جو کسی کے لیے کچھ کہہ دیتا ہے، پریڈکشن کر دیتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. سو میں جس کو جو کہہ دیتی تھی وہ ان کے ساتھ ہو جاتا تھا. لائک آئی واز سٹنگ ایٹ مائی فرینڈز ہاؤس اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہتی آئی وانٹ ٹو گو ٹو امیریکا. میں نے کہا صبا تم بہت جلدی چلی جاؤ گی. تو اس نے بھاگ کے اپنے ابا کو کہا نا، جس لائک سیکنڈ تھرڈ ایئر کو، ہم چھوٹے بچے نہیں تھے، اس کے فادر گورنمنٹ سرونٹ تھے، وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ لال مائی گھر کا نام از لالی، تم نے اس کو تو کہہ دیا اور ہمارا. میں نے کہا نہیں انکل آپ لوگ سارے جا رہے ہیں. یقین مانو 2 مہینے کے بعد ان کو نا یونائٹیڈ نیشن سے آفر آئی اینڈ ہی لیفٹ. سو اس کی فیملی تو بہت پکا یقین کرتی تھی کہ اس سے جو کہنا ہے وہ ہو جانا ہے. اس کی بہن کی شادی ہوئی، اس نے کہا سو وٹ ڈو یو سی؟ میں نے کہا یور فرسٹ بورن ول بی اے سن. کہتی نہیں ہم تو فیملی پلاننگ کریں، 5-6 سال بعد، 4 مہینے بعد فون کریے آئی ایم پریگننٹ، 6 مہینے بعد فون کریے آئی ہیو گاٹ اے سن. سو اس طرح ہوتا رہا. اینڈ دین اتنا زیادہ فیمس ہوئی تھی میں ایز اے پامسٹ کہ لوگ گھر پہ آتے تھے شام کو ہاتھ دکھانے کے لیے. اچھا میرے پیرنٹس سے کبھی آبجیکٹ بھی نہیں کیا کبھی، اور میں بھی اتنی میرا بھی اتنا ایکسپوجر نہیں تھا میڈیا کا، تب میڈیا اتنا تھا بھی نہیں کہ میں یہ جج کرتی کہ میں غلط کام کری ہوں یا صحیح کام کری ہوں. دیکھیں ہر ایک پیرامیٹرز آپ خود بھی سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کام شروع ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1982 میں جب میں شادی ہو کے کراچی آئی تو جس فلیٹ میں ہم رہ رہے تھے وہاں ایک مرڈر ہوا تھا. ٹھیک ہے، فرسٹ فلور پہ ایک خاتون رہتی تھی جن کا مرڈر ہوا تھا. جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے ایک دن کہا، میں نے کہا کہ اچھا آنٹی حمیدہ کا مرڈر ہوا ہے، سب لڑکے باتیں کرتے رہتے تھے. ہی واز فرام عراق، ہی واز اے اسٹوڈنٹ، ہمارے ساتھ 2 اور لڑکے رہتے تھے. گھر میں ہر وقت میلہ لگا رہتا تھا، سارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہاسٹل لائف جیسی ہوتی ہے ویسی تھی. تو ایک دن عید کا، آئی اسٹل ریممبر، عید کا دن تھا اور مجھے بخار تھا. تو سب لڑکے چلے گئے، اس نے کہا چلو آج اسٹے ود یو. باہر بیٹھ کے اخبار پڑھنے لگا. تو میں نے یوں کر کے دیکھا تو وہاں نا کراچی میں جو فلیٹس 4 فلیٹس بنے ہیں نا، تو ان کے بیچ میں ایک ڈک لائن جاتی ہے جو کہ سب کے پائپس وائپس کا ہوتا ہے، آپ کے واٹر پائپ سارے اس کے ہوتے ہیں. تو وہاں کوئی گھر نہیں ہوتا، وہاں کوئی اس کھڑکی سے کوئی آ نہیں سکتا. ایک ونڈو تھی، اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی، اینڈ آئی سو ہر سو کلیئرلی لائک. میں نے کہا چلی جاؤ. کہتی ہے، میں نے کہا میں فارس کو بلاؤں گی. کہتی ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اسماعیل تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا فارس، چیخیں ماری ڈر میں انسان جیسے مارتا ہے وہ اسکریم مووی اور وہ ان آپ میں. کے روم میں آپ کو دکھ رہی تھی؟ ہاں جی بالکل سامنے ایسے کھڑی، اتنی کلیئر جتنی مجھے ایمان نظر آ رہی. اس کی ایک ایک چیز تھی، کتنے لمبے بال ہیں، کتنی اس کی ہیوی ہے، لائٹ ہے، اسکن کیسی ہے. میں نے وہ کہا اس وہی کے عورت تھی جس کا شارٹ بال، مرڈر ہوا ہاں تھا؟ اس کے شارٹ بال یوں کر کے بوائے کٹ، اتنے لیٹ کے بال تھے، بڑا سا گلا پہنا تھا، ہاتھ میں اس کی سگریٹ تھی. فارس بھاگا بھاگا کہتے what happened what happened. میں نے کہا he was from Iraq so he used to speak English. تو میں نے کہا just saw a woman she's standing here. کہتے ہیں where here, who can come inside from a duck. میں نے کہا just saw her. فارس she was like this. جب میں نے اس کو explain کیا نا he turned white. First time in my life. So what happened. کہتے ہیں you're describing Auntie Hamida.
دس از آنٹی حمیدہ. وہ ان کی ریلیٹیو تھی؟ وہ وہاں نیچے رہتی تھی, وہ پہلے وہیں رہتے تھے نا, اس اپارٹمنٹس پہ وہ رہتے تھے Okay. میری شادی سے پہلے, تو انہوں نے اس کو دیکھا تھا مرڈر سے پہلے. اب سارے لڑکے مجھ سے آ کے کہیں یو سو آنٹی حمیدہ ہاؤ از یہ, میں ایکسپلین کروں تو ان کو ساروں کے جسم کانپنے شروع ہو جائیں کہ یار یہ تو ایگزیکٹ, اینڈ شی ہیڈ ڈائڈ لائک 6 months before our marriage. تو میں نے کہاں دیکھا ہوگا اس کو, اور اتنی ڈیٹیل کے کون کو باتیں کرتے ہوئے کسی کو بتاتا ہے. جیسے بھی ہم کسی کو سن رہے تھے کہ ایک مرڈر ہوا, آپ نے اس بچے کی ایکسپلینیشن سنی کہ اس کے بال شارٹ تھے, ہائٹ کم تھی, موٹا تھا, کچھ بھی نہیں نا. تو اگر ہم یہ سنیں کہ جی مرڈر ہوا ہے, یوں ہے یوں ہے, تو اس کے کون, اس کا فزیک کون پوچھتا ہے. But when you see someone actually there, that was when I realized کہ میری تھرڈ آئی اوپن ہے اور میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہوں. پھر وہاں سے میرا صحیح کا سفر ود دی آئیڈینٹی شروع ہو گیا. بٹ میڈیا تو تھا بھی نہیں اتنا, اور نہ اتنا وہ ایکسپوجر تھا, اور نہ میں نے کبھی اس کی فیس لی تھی. اب میں فیس بھی لیتی ہوں, اور میں پراپر کیسز کرتی ہوں, اور میں اس کے لیے ابراڈ بھی جاتی ہوں. ٹھیک. سو اٹس اے جرنی ناؤ. تو آپ کی ان سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے, مطلب آپ ایزیلی بات کر سکتی ہیں ان سے, روحوں سے؟ اچھا دیکھیے, اس وقت سے نا میرے ساتھ اینٹیز ہیں, تب سے ہیں, اور ہمیشہ میرے ارد گرد کوئی نہ کوئی مجھے نظر آتا ہے. کوئی بڑا بابا ہے وہ تو میرے اپنے جنات ہیں جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. سو آئی ہیو 2 جنات, آئی ہیڈ 4, 2 میری میٹ کے گھر رہ گئے, 2 میرے ساتھ ہیں, اور وہ میرے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہتی ہوں جی میں نے موکلات ہوتا ہے جب آپ چلا پڑھ کے کوئی کر کے ان کو اپنے تابع کر لیتے ہیں. یہ میرے فرینڈز ہیں, یہ میرے ساتھ ہیں, ان کو میں نہیں کہہ سکتی. کل ایک بندی نے فون کیا, میں نے کہا بی بی اگر ایسا ہوتا, میں نے کہتی یار سامنے سے بینک سے نا 2-4 کروڑ لے کر آ جا, میں آرام سے گھر پہ بیٹھوں. رائٹ, اٹس ناٹ پاسبل. دوسرا یہ چیزیں جو بھی اللہ نے مجھے گفٹس دی ہیں, لائک آئی ایم اے سائیکک ریڈر, I do tarot card readings, I do palmistry, اب میں نہیں کری آج کل. I have done astral traveling and I can talk to جنات and روحیں. ٹھیک ہے, مگر ان تمام چیزوں کو میں اپنے لیے نہیں استعمال کر سکتی. اپنے نہ فائدے کے لیے, نہ اپنے کو فائدہ پہنچانے کے لیے, نہ اپنی پروٹیکشن کے لیے. جب میرے ساتھ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے ہارم کرنے کے لیے, لوگ دیکھیں عام ہماری زندگی میں نا حسد جلن بہت زیادہ. آئی ڈونٹ نو لوگ کیوں جیلس ہوتے ہیں. دیکھیں نہ میں کوئی بہت خوبصورت ہوں, نہ میرے پاس کوئی بہت دولت ہے, نہ میرے پاس کوئی 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, نہ میں ڈیفینس کا بنگلہ ہے, بٹ لوگ اتنی حسد کرتے ہیں. 2-3 سال پہلے میری بات ہوئی, کویت میں ہے محمد بھائی, ان کا میں ذکر اکثر کرتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ کے ساتھ بہت ہے, اور انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ عمران خان کے لیے بہت بولتی ہیں, تو بشرا بیوی نے آپ کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. آئی ڈونٹ بلیو کہ بشرا تھریٹنڈ ہے مجھ سے کہ میں کوئی عمران خان میں انٹرسٹیڈ ہوں. ان دنوں میں اس کی نئی شادی ہوئی تھی. میں نے محمد بھائی ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے مجھے دم کرتے ہیں, پڑھنے کو دیتے ہیں کہ یہ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر, اٹ ہیز این افیکٹ. اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے, بہت طاقت ہے. اور میں جب سائیکک ریڈنگ کرتی ہوں اس کے بعد جو میں دیتی ہوں, میں صرف قرآن کی آیت صورت یا میں اللہ کے 99 نام, میں اس سے حل نہیں ہے ہٹتی, کیونکہ میں اپنے مذہب کو نہ تو اس طرف لانا چاہتی ہوں کہ جہاں میں ان میں آ جاؤں جو کہ لوگوں کو, مطلب اکثر مجھے کالز آتی ہے کہ ہماری ساس ہم پہ جادو کرتی ہے, ہماری نندوں نے ہم پہ جادو, جٹھانی نے کیا ہوا ہے, یا یہ تو آج کل ویسے بہت زیادہ ہر گھر میں لٹرلی ہر دوسرے گھر کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نیگیٹو کام کے لیے کیوں کرتے ہو. آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ یار میرے اس سے تعلقات اچھے ہو جائے, میری بہو مجھ سے پیار کرنے لگے. رائٹ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بالکل. تو لوگ پازیٹیوٹی کی طرف جانا مشکل ہے, ایسے جیسے آپ پہاڑ کے اوپر چڑھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اپنے کو پاک صاف رکھنا ہے, اپنے اعمال کو اچھا رکھنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اللہ سے غداری نہیں کرنی, اللہ کے احکام پورے کرنے, 5 وقت کی نماز کرنی. پنجاب میں جب سے آئی ہوں سب سے بڑا رونا میرا ہے کہ یہاں ایسے لگتا ہے مردوں کو سسنا ملی ہوئی ہے, جس سے بولو نماز ہاں کبھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی پڑھ لیتا ہوں. ارے کبھی کیا, بٹ یہ بھی وہ ہے 1-2 پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا, پرسوں میں بڑی ہارش ہو گئی کہ چلے مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں میں 2 پڑھ لیتا ہوں, باقی اگر ہو سکتی. میں نے کہا ہو سکتی کا کیا مطلب؟ آپ اپنے رزق روزی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں. آپ دبئی چلے گئے ہیں, آپ کے بیوی بچے یہاں ہیں, آپ کو نوکری نہیں مل رہی. رازق اللہ, دینے والا اللہ, سب کچھ اللہ, اور آپ اس کے لیے 2 وقت کی نماز کا 3 وقت کی نماز کا ٹائم نہیں نکال سکتے, تو آپ کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی ایم سوری, آئی کانٹ ہیلپ یو.
آئی ایم فلیٹ آؤٹ وتھ پیپل جو نماز نہیں پڑھتے. مطلب آئی ٹیل پیپل کہ 5 نمازیں از لائک اے ہاؤس, 4 دیواریں ایک چھت. ایگزیکٹلی رائٹ. ہم اپنا سکون کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے گھر میں. تحفظ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے گھر میں. ویدر کنڈیشن سے کہاں چھپتے ہیں؟ اپنے گھر میں. ایسے ہی ہے نا. تو آپ نے گھر بنانا چاہ رہے ہیں, آپ دولت چاہ رہے ہیں, بچوں کی شادیاں چاہ رہے ہیں, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہ رہے ہیں, سب چاہ رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنا گھر بنایا ہی نہیں. اور لوگوں کو مٹیریل گھر کا بڑا شوق ہے, مگر آخرت کا گھر تو آپ نے بنایا نہیں. تو پھر کیا فائدہ ان سب چیزوں کا؟ سوچنے والی بات ہے. اور یہ ایوری ڈے میں یہ خود مثالیں اپنے سے بنا کے, مطلب مجھے طارق جمیل کا بھی, یہ مولانا طارق جمیل کی بھی یہ بات اچھی لگی کہ وہ روزمرہ کی زندگی سے نکال کر نا مثالیں بناتے. ویئر از دا فائٹ, ویئر از دا مقابلہ؟ میں اچھی ہوں, وہ بری ہے, وہ بدتمیز ہے, میں بہت اچھی ہوں. سب اپنے کو یہ کہتی میں بہت اچھی ہوں. تم بہت اچھی ہو تو لڑائی کون کر رہا ہے؟ دا کوشچن ہے آسک از, وہ میری سانس ایسے, میں نے کہا ایک منٹ, میرے میاں لڑتے, ایک منٹ, میری نان میں ایک منٹ. لڑائی ایک پرسن کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, 2 کرتے ہیں نا. تالی تو 2 ہاتھ سے بجتی ہے. 2 لوگ کرتے ہیں نا. آپ کے میاں آپ سے لڑتے ہیں, آپ آگے سے بولتی ہیں تو لڑتے ہیں. اگر آپ چپ کر جائیں تو کس سے لڑیں گے؟ یہ مولانا طارق جمیل نے اپنی ایک واز میں کہا تھا, اینڈ آئی فیل obliged. مولانا صاحب آپ کو سلام. انہوں نے کہا بھائی گھر کام کرنے والی تھی, اور نوکرانی جو تھی نا وہ بڑی لڑاکا, ایک بڈھی اماں تھی, وہ سب کو پتا تھا یہ لڑاکا ہے. ایک دن آ کے میری بہن کو کہتی ہے باجی ایک تعویذ دے دیں, میری بہو بڑی لڑاکا ہے, بڑی بدتمیز ہے, ہر وقت میں سے منہ ماری کرتی رہتی. ان کی بہن کو تو پتا تھا کہ منہ ماری کون کرتا ہے اور بدتمیز کون ہے. بس بڑی عمر کی خاتون نے ان کی کیا کہتی ہے, کہا کہ اماں میں بنا تو دوں گی مگر اس میں ایک بڑا مشکل کام ہے. کہ کیا؟ نے کہا جب آپ کی بہو بولنے لگے نا, بدتمیزی کرنے لگے, آپ نے دانتوں میں تعویذ پکڑ لینا, کچھ نہیں بولنا. ہفتے بعد کہتی ہے باجی آپ نے تو ایسا جادو کا تعویذ دیا, لڑائی نہیں ہوتی. وہ 2 جملے بولتی ہے, تیسرا بولتی ہے, چلی جاتی ہے. پھر یو کی ناٹ ہیو اے فائٹ unless the other person responds. اچھا, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کو چیزیں محسوس ہونے لگ گئی تھیں, آپ کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا, ٹھیک ہے, تو بیری کا درخت اور پیپل کا درخت, ان سے ان کا کیا کنیکشن ہوتا ہے, کیا کانسیپٹ ہے ان سب چیزوں کے پیچھے, اور ان درختوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچھا دیکھیں, آپ نے کبھی ہوسٹ کا لفظ سنا ہے؟ آپ ہوسٹ ہیں, ہوسٹ. آپ اس پوڈ کاسٹ کی ہوسٹ ہیں. اگر میں یہاں آؤں اور آپ کا ایک ایگریسو ایٹیٹیوڈ دیکھوں تو میں بھی پیچھے ہو جاؤں گی, مجھے مزہ نہیں آئے گا آپ کے ساتھ انٹرویو دینے کا. رائٹ. ایسی زمین میں جب آپ پودا ڈالتے ہیں تو زمین یا تو اچھی ہوسٹ ہوتی ہے, وہاں کی مٹی اچھی ہوتی ہے, کچھ جگہوں پہ بارش بہت ہوتی ہے. اسی طرح ہر چیز کا نا ہوسٹ ہوتا ہے. آپ نے سنا یہ ایک گھر ہے, وہ وہاں پر ہانٹیڈ ہے, کیوں وہ خالی ہے, 20 سال سے خالی پڑا ہے, اس کی دیواریں کھل گئی ہیں جنات یا مخلوقات کو اندر آنے کی. اسی طرح بیری کا درخت پاکستان اینڈ انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا یہاں پر, اور پیپل کا درخت. اور اگر آپ پیپل کے درخت کی جاننا چاہیں اہمیت, تو وہ تو اگر آپ بدھا کی لائف دیکھیں تو پیپل کا درخت ہے جس کے نیچے وہ بیٹھ کے اس نے 40 سال عبادت کی. رائٹ. بنین ٹری, اس کو بینین ٹری انگلش میں کہتے ہیں. یہ درخت بہت لمبی لمبی عمروں کے ہوتے ہیں, اور یہ اندر سے ہولو بھی ہوتے ہیں, اور یہ اپنے اندر آپ کو لے لیتے ہیں. ناٹ کہ کسی روح کو, جنات کو, ان کو کوئی بسیرا کرنے. چڑیا تو ہے نہیں جس نے گھونسلہ بنانا ہے, بٹ کچھ مٹی یا کچھ لکڑی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ویلکم کہتی ہے, اسی لیے وہاں پائے جاتے ہیں. مطلب ان کا بسیرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا درختوں پہ ہی ہے؟ اچھا نہیں, دیٹس رانگ. ان کی اپنی بستیاں پوری, ان کے پراپر گھر ہیں. تو جیسے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, ہاں. تو وہ لوگ کدھر ہوتے ہیں؟ اچھا, اب جب دن ہوتا ہے نا اور دن کی روشنی آتی ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں, لائک اس ریک کے پیچھے چھپ گئے. کیونکہ دیکھیں جنات جب اللہ نے یہ مخلوق بنائی تھی تو جنات کا جو, جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری نسل چلی انسان کی, جو جنات کا سب سے بڑا تھا, اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا چاہیے. انہوں نے 3 چیزیں مانگی تھیں, ٹھیک ہے. انہوں نے سب سے بہت لمبی عمر مانگی تھی جنات نے, بہت دولت مانگی تھی, اور آنکھ سے اوجھل ہونے کی طاقت مانگی تھی. آپ کو نہیں پتا, یہاں 5 کھڑے میں ہو, آپ کی 3rd آئی اوپن نہیں ہے, آپ جنات سے بات نہیں کر سکتی, آپ کو نظر نہیں آتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب رات کو یہاں سب چلے جاتے ہیں تو یہاں کون ہوتا ہے؟ کبھی نوٹ کریں,
اگر آپ اپنے گھر میں کریں یا یہاں کا کرتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سب چیئرس، آپ نے ٹی بوائے سے کہا بھائی چیئر ساری ادھر کر کے لگا دو، اس نے کہا لڑکے نے جو مینیجر ہے یا جاج ہے یا ذرا مائک اٹھا کے ادھر کے، آپ صبح آئیں چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی اور ہم یہی پرزیوم کرتے ہیں کہ یار اس نے صحیح رکھا نہیں. ایسا صفائی ہی نہیں ہوتا ہے ہوئی نا، ہوگی صفائی نہیں ہوئی ہوگی. آپ اکثر اپنے کمرے میں دیکھیں آپ صفائی کرواتی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے، دیکھیں جنات کی بہت بہت طرز ہیں. نیک جن، عالم جن، قرآن کے حافظ جن، ٹھیک ہے، اور کرسچن جن، یہودی جن، برے جن، شر والے جن. پھر ان میں جیسے ہم میں ہے نا، چائنیز کی آنکھیں یوں ہیں، افریقہ میں کالے لوگ ہیں، امریکہ میں گورے لوگ ہیں، ایسے ان میں بھی ہیں. چھوٹے قد کے بونے جن، پھر دیو ہیکل جن جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جب وہ سبا کا اٹھا کر لائے تھے وہ ہیں. پھر ان میں آتے ہیں پریاں، ہم جو کہتے ہیں پری، ان کا بھی پیٹر جنات سے پین. تعلق؟ یس دیر فارم آف جنات. پیٹر پریاں پین میں جو جن پری ہے ہوتی ہیں؟ ٹنکر بیل، وہ کیا ہے وہ دیکھیے. فیریز آر آلسو جنات. پھر بونے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہے اگر آپ نے لارڈ آف دا رنگس کی میں بات کری تھی، when I was watching the movie and reading the book Lord of the Rings، تو ایکچولی میں 7 لیئرز آف ارتھ بھی نیچے گئی ہوئی ہوں اور 7 لیئرز آف اسکائی بھی گئی ہوئی ہوں. ٹریولز جو ہوتے ہیں نا آپ کے، جب پورٹلز کھلتے ہیں، ڈاکٹر اسٹرینج تو دیکھی ہوگی نا مووی، جب ڈاکٹر اسٹرینج کا وہ ایک پورٹل کھولتی ہے جب نیا آتا ہے تو وہ اس کو ایک اور دنیا دکھاتی ہے. ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ایک وہ ہے جو آپ کے سب کانشیس میں ہے، کانشیس میں ہے اور انکانشیس میں ہے. سو 3 لیئرز ہر چیز کی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ہپنوٹزم کے بارے میں بھی پتا ہوگا کہ آپ کو لے جایا جاتا ہے، آپ کا پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، 3 ہو گئے. اسی طرح زمین کی 7 لیئرز ہیں اور آسمان کی بھی 7 لیئرز ہیں. ابھی کتنے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کتنے سالوں کے بعد 1400 سال 1500 سال ہونے لگے ہمارے قرآن کو آئے ہوئے، اور انہوں نے حیران ہو کے دیکھا کہ یار اس میں تو سارا ذکر ہے، ہم تو تفتیشیں کر رہے ہیں، وہ تو پہلے سے مینشنڈ ہے کہ، اور ہم نے زمین کی 7، اور یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کے کور میں جلتا ہوا لاوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسٹریٹوسفیئر کیا ہے یہ اور سب ایٹماسفیئر ایکسپلینڈ ہے کیا ہے، سب قرآن پاک ایکسپلینڈ میں. ہے. بٹ وی نیڈ ٹو ڈو ریسرچ اینڈ اسٹارز اینڈ پلانیٹس اینڈ یہ اور وہ سارا کرتے ہیں. بٹ آل آف دس از دیر. اینڈ اللہ نے قرآن میں صورت میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف تمہیں بنایا ہے میں نے؟ کیا یہی ایک ستارہ ہے جس پہ میں نے آباد کیا ہے؟ میں نے کتنی مخلوقات تخلیق کی ہیں اور کتنے ستاروں میں ان کو آباد کیا. سو دیر از اے ہیوج ورلڈ آؤٹ سائڈ. یہ تو آپ کو اپنا کھولنا ہے. دیکھیں جرمز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جرمز نہیں. جب کووڈ آیا وی ور آل ویئرنگ ماسک اینڈ گلوز بھی لوگ پہن رہے تھے، سینیٹائزرز یوز. کسی نے کووڈ کے جرم کو دیکھا؟ ڈینگی آیا، کسی نے وہ مچھر دیکھا؟ بڑا مشکل سے نظر آیا ہوگا 2-3 کو، تو نا. لیکن ہم لوگوں نے احتیاط کی. اسی طرح وی ڈونٹ نو کہ ہواؤں میں اور ہمارے ارد گرد کتنی چیزیں اور مخلوقات ہیں. جیسے ہم جرم سے بلیو کرتے ہیں، جیسے ہم انسیکٹ سے بلیو کرتے ہیں، ایسی غیبی طاقتیں اور غیبی مخلوقات بھی تو ہمارے ارد گرد ہیں نا. تو جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ دن کے وقت غائب ہو جاتے ہیں، تو رات کا کون سا پہر ایسا ہوتا ہے جس میں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ مینشنڈ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو اور اندھیرا چھانے لگے تو اپنے بچوں کو اندر بلا لو. یعنی ترجمے میں اس کے یہ ورڈز آتے ہیں، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر محفوظ کر لو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مخلوقات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کھلا. پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو گھر سے نکلو. سو پہلے کے لوگ فجر پہ اٹھتے تھے اور مغرب اور عشاء کے بعد گھروں کے سے نہیں نکلتے تھے انلیس ضرورت ہو. اور پھر لائٹ ڈسکور ہو گئی. اب تو رات و دن کا فرق ہی نہیں پتہ لگتا، کیونکہ روشنی اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ نے دیکھا ہے بلڈ سپلیٹر کو وہ ریز ڈالتے ہیں تو بلڈ نظر آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جرمز کو ہم وہ اسکوپ لگاتے ہیں، اسٹیٹوسکوپ لگاتے ہیں، جرمز نظر آتے ہیں. اسی طرح یہ جو اندھیرا ہے یہ ان تمام مخلوقات کے اوپر اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، وہ تب نکلتے ہیں. اب جب انہوں نے ہم نے لائٹیں جلا دی تو اب بیچارے کوے اور چڑیوں کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ رات ہو گئی ہے. رات کو کوا بول رہا تھا، دیکھو مائی گاڈ اس کو بتا دو رات ہو گئی ہے. لیکن یہ کرس کرو کا بھی کوئی ہوتا ہے نا کانسیپٹ؟ وہی بہت ایسی تھیریز تو بہت زیادہ ہیں، پھر ادھر نہ جانا، وہ تو پورا ایک اور پوڈ کاسٹ بن جائے گا. کبھی چمگادڑ دیکھی ہے ریئل لائف میں؟ نہیں. بیٹس
نہیں نہیں، میں نے کبھی ایسے دیکھا نہیں. ہاں میں نے رات کے وقت ایسے اڑتے ہوئے دیکھے اس طرح، بٹ لیکن ایسے میں نے کسی کبھی پہ چپکتے ہوئے نہ. میں نے اتنی بڑی دیکھی ایسے چپکی ہوئی. تو دیکھیں اس طرح جیسے بہت سی چیزیں ہم نے، آپ صرف اگر ایک جسٹ کلک آن ون آف دیز کریچرز انڈر واٹر، کیا کیا فشز ہیں، کتنا طرح کی، سبحان اللہ. ماشاء اللہ نے خود سورہ رحمان میں کہا ہے کہ اور کیا کیا مخلوقات ہم نے بنائی ہیں، سبحان کیا اللہ. مرجان، کتنے سٹونز، کتنے کریچرز، کتنے، مطلب اٹس این انلمیٹڈ ایکسپلوریشن. ابھی تک لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں دنیا کو. اگر زمین پہ جنات ویسے ہوتے ہوں گے تو کیا پانی میں بھی ہوتے ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ چونکہ آگ سے بنے ہیں تو یوزلی وہ ذرا او دور رہتے ہیں پانی سے. اچھا ویری اکثر مجھے گھر میں ایسا ہوتا ہے، میں ماچس نہیں یوز کرتی گھر میں، ٹھیک ہے. میں اپنے گھر میں چولہا جلانے کے لیے لائٹر یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے میچ نہیں جلتی، ٹھیک ہے. آئی فور سم ایشو اور دی ادر. اچھا کبھی کبھی میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ میں جیسے تھرسڈے کو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ جو ہوتی ہیں نا چیزیں برن کرنے والی، کوئلے میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو میں چولہے پہ رکھ کے پھر میں وہ خبر اور بخر اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ میں سعودیہ سے لائی ہوں عمرے کے بعد، ان کو میں ڈالتی ہوں تو سارے گھر میں ایک طرح کا خوشبو پھیل جاتی ہے، دھونی بھی ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں لائٹر سے آگ جلا رہی ہوں، میں نے وہ کوئلہ رکھا اور اب میرے پورے گھر میں نا گندک کی، دا تھنگ آن ٹاپ آف دا میچ، سلفر کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. کبھی رات کو 12-1 بجے بھی ہوتا ہے، ماچس کون جلا رہا ہے؟ او اچھا آپ آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں، بیٹھ جائیں. سو یہ اپنا پریسنس بتاتے ہیں. اچھے جب آتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوا ہوگا آپ بیٹھی ہوئی ہیں ایک دم سے ایک گندی سی اسمیل کا، عجیب سی. عجیب سی، بعض دفعہ گندی ہوتی ہے، بعض دفعہ عجیب ہوتی ہے، بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے. تو یہ ان کے پاس، آپ کے پاس سے گزر کے جانے کی الہامات ہوتے ہیں. اچھا انہی کے تھرو بلیک میجک بھی کیا جاتا ہے اگر، اور بلیک میجک کی ویسے ٹائپس بھی کتنی ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ہے، مگر ان میں سب میں بیسکس 2-3 ہی چیزیں یوز ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں تہمات بنی ہوئی ہیں کہ شام کو ناخن مت کاٹو، اپنے بال مت کاٹو. عورتوں کو رات تو کے ٹائم. ویسے ہی منع ہے بال کاٹنے کا، لیکن بال شام کو نہ برش کرو. امی چھوٹی ہوتے ہوئے کہتی تھیں کھلے میں مت کرو، جنات چپک جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. 3 چیزیں ہیں جسم میں جس پہ بہت زیادہ جادو ہوتا ہے، آپ کے بال پر، آپ کے ناخن پر اور آپ کے خون پر، ٹھیک ہے. اب ہمارا کیا ہے، ہم اس کے پاس گئے، ہیئر ڈریسر کے پاس گئے، ہم نے بال کٹوائے. ڈو یو ایور آسک کہ جی وہ میرے بال کہاں گئے؟ نو. نیور نا، چھوڑا ہے. اچھا ہم نے نیل کٹر سے نیلز کاٹے، باسکٹ میں ڈالے. ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر میں وہ جو، تو پانی میں ہمیں پتہ ہے بہا ہمارے دیں. گھر میں جو کام کرتی ہے وہ ساتھ والی کی ہم سے حسد جلن کرتی ہے، اس کو ناخن ہمارے پہنچائے، یا ایک گھر میں 3-4 نندے بھاوجیں رہتی ہیں، اس کے ناخن مجھے لا دینا، باسکٹ سے پرول کے ناخن ہارڈ ہے نا. اس کا ایک بیسک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ نان سالبل آئٹمز ہیں. ناخن آپ کے پیٹ میں جا کے، اتنی گرمی ہے، دنیا کی ہر چیز اس میں گھل جاتی ہے لیکن ناخن نہیں، اور یہ آپ کے انٹسٹائنس کو کاٹ سکتا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ آئی تھی کہ شام کو ناخن اس لیے مت کاٹو کہ پہلے بچے زمین پہ کرال کرتے تھے. مجھے لگتا ہے ہر چیز میں جو ہمارے مذہب میں لاجک ہے. تو بچے کے لیے منہ میں ڈال لیا، بچوں کو عادت ہے ہر چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اگر ناخن ڈال دیے تو وہ اس کے اندر ہارم کر سکتا ہے. بٹ اس پہ میجک بھی ہوتا ہے. پھر ہانڈی کا جادو ہے، پھر ڈالس کا جادو ہے. ہانڈی کا کیسے؟ یہ جو بنگال میں ہوتا ہے، ہانڈی کا جادو ہوتا ہے، بہت خطرناک جادو ہے. میرے پاس جو سرونٹ تھا جس نے میری بیٹی کو بڑا کیا، اس کی ماں کو یہ گفٹ میں ملا تھا. وہ ایک دن رات کو گئی اور اس کو کسی نے گفٹ میں دیا. وہ جو آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ جی مجھے اب فلانے کو مرڈر کروانا ہے، مارنا ہے، یہ صرف مرڈر کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس میں پڑھ کر، ہانڈی کے اوپر کپڑا باندھ کر، اس کا نام لکھ کے، اس کا ایڈریس لکھ کے، اور وہ پڑھ کے ہانڈی اڑا دیتی ہیں. وہ ہانڈی جاتی 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 اس بندے کے گھر پہ ناک ہوتی ہے. وہ مجھے یہ اس نے بتایا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. اور وہ کہتا تھا وہ جب وہ دروازہ کھولتا ہے نا، وہ ہانڈی آ کے ایسے کر کے آپ کو یہاں سے کاٹ دیتی ہے. پھر ووڈو ہے، ووڈو سارا ساؤتھ امریکہ، پورچوگال، اسپین، ارجنٹینیا، افریقہ، آپ نے دیکھا وہاں ہوتا ہے. پھر پنس کا ہوتا ہے، ڈالز بنا کے آپ نے اس میں پنیں چبائیں، یہ بھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو بہت طرح کے جادو ہوتے ہیں. میں نے ایک مووی دیکھی، اس میں وہ بلی چڑھانا،
اب جانور کی بھی چڑھا سکتے. فریش بلڈ مرغی کاٹ لیا آپ نے اس کا خون ڈرپ کیا، خون پیا. ایسے بھی لوگ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نرش کرنے کے لیے اپنے کو خود پینا پڑتا ہے. اچھا دیکھیے، کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو جو کروانے جاتے ہیں، آپ نان مسلم ہیں، آپ ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور میں آپ کے پاس کالا جادو کرانے کو گئی ہوں کہ جی میری ساس اللہ کرے مر جائے، یا میری بہو مر جائے، میرے بیٹے کو لے کے کھا گئی، یا میرا میاں مر جائے، تو آپ کسی کی موت کا کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا گناہ قتل ہے نا. تو آپ کالے جادو سے کروا رہے ہیں، اور بہت پیسہ اس میں مانگتے ہیں وہ لوگ. پلیز ہر بندہ جو فون کرتا ہے ہمارے گھر میں جادو ہوا ہوا ہے، قتل یہ ہوا ہے، کالا جادو ہوا ہوا ہے، فلانا ہوا ہوا ہے، کالے جادو کا توڑ صرف کالا جادو والا کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتی. مطلب ہر کالے جادو کا توڑ ہے، لیکن کوئی ایسا جادو ہے جو موت تک پہنچا دیتا ہے، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے؟ ایسا کون سا جادو ہے جو موت تک لے کر جاتے ہیں انسان کو؟ دیکھیے، اگر تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے پر جادو ہے، اور سلو پوائزننگ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. جب سلو پوائزننگ کیا ہے؟ سلو پڑھائی، جو آپ روز پڑھ کے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، میٹھے پہ پھونکتے ہیں اور اس کو وہ روز کھلاتے ہیں، اور اس کی میعاد دی جاتی ہے 3 سے 6 مہینے میں یہ کام ہوگا، آپ نے اتنا عرصہ تک کرتے رہنا ہے جب تک نہیں. اس میں کوئی خاص ٹائم فریم نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نے مرنے کے لیے کروانا ہے یا کس کے لیے کروانا ہے. تو مطلب کالے جادو کے تھرو آپ بیماریاں بھی لگوا سکتے ہو کسی کو؟ اگر موت نہیں تو بیماریاں لگوا دو. آپ کسی کو بدعا دیتے ہیں، جا تیرا بیڑا غرق ہو. یو ڈونٹ تھنک کہ آپ نے میری گاڑی مار دیا، آپ نے میرا بچہ مار دیا، آپ میرے گھر میں گھس کے خدا نخواستہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر گئے، اور میں مجبور ہوں، جس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ FIR کٹوانے کی، اور میں صرف اتنا کہوں اے اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، اس آدمی نے میرا گھر تباہ کر دیا. یہ تو یو بددعا ہو گئی. بدعا تو بدعا جب اتنا اثر رکھتی ہے، تو کسی سے جا کے جب آپ ایک پرٹیکولر پڑھائی کروا رہے ہیں کہ وہ مر جائے، تو وہ اثر نہیں رکھے گی انلیس آپ کو پتہ لگ جائے اور آپ اس کے اگینسٹ. دیکھیں، میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں، اپنے انٹرویو میں، جس فورم سے میں آؤں، کہ اپنے گھر میں نمازیں قائم رکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. پلیز ڈونٹ سے کہ میرا بچہ آج کل یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. آپ نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو نماز کی طرف لانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کنٹینیوس اس کے ساتھ یہ جدوجہد نہیں کریں گے کہ وہ نماز قائم کریں، تو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا سلائڈنگ ڈاؤن ٹورڈز ایول. پھر آپ کو کوئی بھی چیز افیکٹ کر سکتی ہے، بھلے وہ کسی کی بدعا ہو، بھلے وہ اپنے گھر کا ماحول ہو جس میں آپ کو ماں باپ نے اتنی آزادی دی تھی، پڑھنی ہے پڑھ لو، نہیں پڑھنی نہیں پڑھو، اب بڑے ہو گئے بھائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، ٹل دی اینڈ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پہ فرض ہے کہ آپ پوچھیں. آپ کا نیبر ہے، میرے گھر کے ساتھ ایک لانڈری ہے، میں سال ہو گیا رہتے ان لوگوں کو روز کہتی ہوں کہ یار نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھ لیں گے. میں نے کہا بھائی میں جائے نمازیں لا کے نہیں پڑھتی، سال ہو گیا. آئی اسٹل ڈونٹ اسٹاپ، آئی اسٹل سے. مجھ پہ فرض ہے ان کو کہنا، وہ عمل مانے کرنا یا ان نہ. کا کام. میرا کام ہے کہنا، آپ کا کام ہے بتانا اور کہنا. ہم اپنا فرض کہاں تک پورا کرتے ہیں؟ آپ کی امی آپ کو روز کہتی ہیں؟ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم لوگ کو عادت ہے ہم سب کو. الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ بچپن سے عادت ڈالی جاتی ہے نا، بڑے ہو کے نہیں ڈالی جاتی. ہم نے میں نے اپنے نواسے کے ساتھ 7 سال سے شروع کرائی. میں نے مولانا طارق جمیل کا آواز، انہوں نے کہا جی بلوغت کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، مینس کہ 13-14 سال کی عمر تک بچہ نماز ہی نہیں پڑھے گا. ہم پٹھانوں میں تو 7 سال کہتے ہیں. 7 7-8 سال. سال سے ہاں، ہی میں نے ہوتے ویسے اپنے فرض. نواسے کو سکھائی. ساتھ میری کام والی کی بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو بھی کھڑا کر کے سکھا دی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. میں نے اپنی قبر ہلکی کرنی ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے کام. وہ کیا کام ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ آپ نے اپنی اس بات کو پھیلانا ہے، آپ بالکل. نے سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے. ہم غلط باتوں کے پیغام تو بتا دیتے ہیں، وہ بڑا بابا بہت اچھا جادو کرتا ہے، پتہ ہے میری ساس مر گئی تھی اس تو بس آئی ہوپ nobody goes till that. آئی تھنک کہ آپ لوگ اپنی لائف کو ایزیئر بنانے کے لیے نا اللہ سے رجوع کریں. اگر کوئی ڈسیشن لینے کا
ہوتا ہے وقت آتا ہے کہ یہ کر لوں یا یہ کر لوں, وہاں میں ہیلپ کرتی ہوں. جیسے ابھی آپ نے سنا ایک شخص وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا میں اپنا وہ زمین بیچ دوں یا وہاں گھر بناؤں, میں نے انہیں کہا جی بیچ دیں. رائٹ, ایسا بڑا فیصلہ جو آپ آگے جا کے اس پہ وہ 50-60 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈوب جاتا, تو بہتر ہے کہ وہ آپ بیچ دیں. تو وہ اس کے لیے میں اپنی یہ پاورز یوز کرتی ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہیں, سائیکک پاورز. اور ایک اور میں نے ویسے آپ سے بات پوچھنی تھی, یہ زمین والی سے ویسے میرے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ جب جن ایک جگہ پہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں, مطلب اگر سپوز میں نے کہیں پہ اپنی زمین خرید لی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میں نے ایسے چھوڑی ہوئی ہے, اور وہ جگہ سب کو محسوس ہوتا ہے کہ حاوی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی بھی کام ہم کرنے لگیں تو وہ رد ہو جاتا ہے, وہاں پہ آپ کو وہ کرنے دیتے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان میں تو یہ عام پراپرٹی میں قبضہ گروپس ہیں, ہے نا. قبضہ گروپس کے پاس کیا ہے, ویپنز ہیں, ان کے پاس ہاکی لے لی, گن لے لی, وہ آ گئے جی تسی کون ہو, سارا کار خالی کرو, لوگوں کو نکال کے قبضہ کر لیا, ایسے ہی ہے. بالکل. سو ان کو ان سے جگہ خالی کرانے کے لیے آپ اللہ کا کلام وہاں پڑھواتے ہیں. اسی لیے ہمارے وقتوں میں 20 سال پہلے 30 سال پہلے جب گھر چینج کرتے تھے نئے گھر میں سب سے پہلے قرآن خوانی لوگ کرواتے تھے. اب تو یہ رواج ہی ختم ہو نہیں, گیا ابھی ہے. بھی ویسے کرواتے ہیں, کروانی چاہیے, قرآن پورا پڑھنا چاہیے, مگر لوگ مسجد سے بچے بلا کے اب یو ڈونٹ نو کہ وہ صحیح پڑھا کہ نہیں. جی. کوشش کریں کہ آپ خود کریں. جیسے میں نے نیا گھر شفٹ کیا تو میں نے 21 دفعہ سورہ یاسین خود بیٹھ کے پڑھ لی, ٹھیک ہے, ڈویبل ہے. اور میں نے کہا اللہ میاں اگر یہاں کوئی بھی چیز تھی, مگر وہ آباد تھا مجھ سے پہلے بھی, تو اگر یہاں کوئی بھی چیز ہے جو خراب ہے یا میرے نافع ہے تو یہاں سے اس کو خارج کر دے, تو وہ اپنا گھر چینج کر لیتے. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے, اس کا بھی اسپیشل طریقہ بھی ہے, آپ کسی سے پڑھائی کر لیں, وہاں وہ جا کے بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں, وہ چیزیں چلی جاتی ہیں, گھر چھوڑ دیتی ہیں. اس سے ایک ریکویسٹ, ٹھیک ہے نا, آپ ان سے ریکویسٹ کریں, وہ گھر چھوڑ دیتی ہیں, ٹھیک. کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایک ورڈ سننے کو ملتا ہے چھلاوا, ٹھیک ہے, اور سننے میں آیا کہ وہ شکلیں تبدیل کر کے آتے ہیں, انسانوں کے بھی بیس میں آ جاتا ہے, تو انسانوں کے بھیس میں آ سکتا ہے ویسے کوئی, اور چھلاوا اور جن میں کیا ڈفرینس ہے, ایک چیز نہیں ہوتی کیا یہ؟ ان اے وے چھلاوا بھی جن کا ایک فارم ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا نا جنات کی بہت مخلوقات میں بہت طرز ہیں, اقسام ہے. اس میں پچھل پیری بھی آتی ہے, اس میں ڈائن بھی آتی ہے, اس میں چھلاوا بھی آتا ہے. ڈائن اور چڑیل بھی ایک ہی چیز نہیں ہو ڈائن سکتی؟ اور چڑیل میں نے ریئل لائف میں دیکھی ہے, اوہ میں مائی نے اپنی گاڈ. آنکھوں, ان 2 آنکھوں سے دیکھی ہے. It was the most horrible scene in my life. چھلاوا جو ہوتا ہے نا وہ شیپ شفٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, ہمارے ارد گرد اتنے ہیں, دے کم ان دی شیپ آف بلیاں. آپ کے گھروں آپ نے کبھی دیکھا ہے کیٹس کچھ ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے, اور وہی والی کیٹس بار بار آتی ہیں آپ کے گھر کے پاس, ہے نا. اچھا ہمارے یہاں چونکہ پیٹ کنٹرول تو ہے نہیں, ہمارے بلی کتے جنگلی پھرتے رہتے ہیں, یہ ان کے اندر ان کی شیپ لے لیتی ہیں یا ان کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں. وہ کیریئرز ہوتی ہیں, زیادہ تر کیٹس ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ اس کیٹ کی آنکھوں میں دیکھو نا تو کبھی کبھی ان کی آئیز بالکل ریڈ ہو جاتی ہیں. یو شوڈ نو کہ یہ جو ہے پوزیسڈ آپ نے کیٹ کبھی ہے. دیکھا ہے ویسے؟ اچھا, آپ نے جو ابھی بتایا کہ آپ نے ڈائن کو دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی اپنی زندگی کا ایسا واقعہ بتایا جو ابھی بھی آپ سوچ کے نا آپ کو خوف آتا ہو اور آپ کہتی ہوں کہ استغفر اللہ, یہ اس طرح والا واقعہ؟ یہ بات ہے 1984 میں میری بیٹی ہوئی. 84 کا اینڈ تھا, 85 کا سٹارٹنگ تھا, 25 سال کی تھی. اینڈ آئی واز ورکنگ, میرے ہسبینڈ کو جانا تھا عراق. ہم نے ایک پینگ گیسٹ رکھا تھا, ایک اور لڑکا بھی رہتا تھا, پینگ گیسٹ بھی رکھا تھا. اچھا, میں جب شام کو گھر آتی تھی نا تو مجھے پینگ گیسٹ جو تھا اس کا نام ابھی مجھے یاد ہے, ندیم تھا. مجھے کہتا تھا آج آپ لنچ کرنے ریڈ انین گئی. میں کو تمہیں کیسے پتا؟ بھائی آپ لوگ سارے دفتر والے آج اٹھ کے یہاں چلے گئے تھے. ارے آج آپ آفس کے بعد بیچ پہ چلی گئی تھی, کراچی میں رہ رہے تھے. ندیم تمہیں روز میری انفارمیشن کیوں ملتی ہے بھائی, تم میرے پیچھے کس کو لگایا ہے, میرے دفتر میں کسی کو جانتے ہو, واٹس اے تھنگ. ہنس پڑا. اچھا, امی سٹنگ آن مائی ہیوج ڈبل بیڈ, ندیم ایسے بیٹھے, میں یوں بیٹھی ہوں, اور بیچ میں میری بیٹی لیٹی ہوئی ہے, رائٹ, شی از ناٹ ایون اے ایئر اولڈ, سمجھے 9-10 مہینے کا بچہ ہے, اور سو رہا ہے.
اب ہم باتیں کر رہے ہیں تو میں نے کہا ندیم یہ آپ کو کون بتاتا ہے اور آپ کو کیا انٹرسٹ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں. کہنے لگا نہیں ایکچولی میں نا اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں, میں آج کل سیکھ رہا ہوں اور میں نے بھی نا اپنے کنٹرول میں کچھ موکل کو کرنا ہے. میں نے تب تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا موکل کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نا مخلوقات کو قابو میں کرتے ہیں, اس کے لیے چلا کاٹنا پڑتا ہے, 40 دن ایسی جگہ بیٹھ کے یوں لائن لگاتے ہیں اور اس کے اندر یہ کرتے ہیں. کہ میں نے کہا ہے اتنی بھیانک بھیانک چیزیں, پھر کیا پکڑا جاتا ہے؟ تو نا ایک دم سے میری بیٹی نے نا, میں نے یوں دیکھا کھڑکی, میری بیڈ روم پہ نا بڑی سی کھڑکی تھی, میں نے یوں دیکھا تو ایک سیریسلی فلم نہیں ہے یہ, ریئل لائف, کالے کالے لمبے بال اور یوں دانت اور ریڈ آئیز ڈارک کلرڈ. میں نے یوں دیکھا اور یوں کیا میری بیٹی نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا. ندیم نے میری شکل دیکھی نا تو مجھے کہتا ہے, اور میں یہ والی حالت میں تھی نا, اس نے میری بیٹی کو اٹھایا, اس نے دروازے سے باہر بیڈ روم کے پاؤں رکھا, بچی چپ کر گئی, واپس آ کے بیٹھا, پانی پی لوں بالکل پانی کیونکہ وہ ابھی یہاں آ جاتی ہے جب میں اس کا ذکر کرتی ہوں. اس وقت وہ ابھی موجود یہاں ہے اس کمرے میں. استغفر, مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں آپ, مت کریں ایسا. میں اکیلی کیوں ڈروں؟ نہیں بھائی, کہتے ہیں اس کا ذکر جب کرو وہ آ جاتی. میں نے ایسے دیکھا, میں نے کہا ندیم یہ کیا چیز تھی؟ کہتا ہے یہی تو ہے جو میرے پیر صاحب کے پاس ہے, موکل ہے, اس کو روز 4 کبوتروں کا خون پلاتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہوتی ہے چڑیل, یہ روز آپ کے دفتر بھیجتا ہوں, یہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے اوپر, اور یہ روز دیکھ آ کے مجھے بتاتی ہے آج آپ کھانا کھانے کہاں گئی تھی, آج آپ کس کے ساتھ گاڑی میں, کیونکہ میرے پاس ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھا, کبھی میں کس کولی کے ساتھ بائک پہ آ رہی ہوتی تھی, کبھی میں رکشہ کر لیتی تھی, کبھی میں کس کے ساتھ. تو میں نے کہا یار میں آپ کو ضرورت کیا؟ کہتے ہیں نہیں میں تو چیک کرنے کے لیے, میں آپ سے کنفرم اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پروسیس صحیح ہے یا نہیں ہے. بٹ اٹ واز ریئلی ہاربل. I tell you that was one of my life کی وہ experiences which I would never like to have again. Never. آپ کی بات سن کے تو مجھے خود کو ویسے بہت ڈر لگ رہا تھا, اور آپ جو کہہ رہی تھی کہ اس کا ذکر کرنے سے وہ آ جاتی ہے, میں وہ اس اور نے مجھے یہ کہا آپ جب اس کا نام لیں گی نا وہ آ جائے گی, نام بس کہہ دیا نا وہ آ گئی, استغفر اللہ, کھڑی ہے کہیں, اب ہر ایک کے آگے نہیں آ سکتے نا. جن کے پاس علم ہوتا ہے ان سب چیزوں, تو وہ اس طرح کی جو چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں, تو وہ کسی کا ہاتھ دیکھے بغیر صرف ہاتھ ملانے سے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے یہ 1982 میں نئی جب میں کراچی گئی, اور تو میں نے وہاں یہ کیا کہ ایک افریقن لڑکا میرے, آئی واز گراؤنڈ ہوسٹس فار ایئر فرانس اینڈ لفتھانسا, تو میں نے اسے کہا کہ بلیک میجک بہت ہوتا ہے افریقہ میں. تو مجھے کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں, ہمیں تو نہیں پتہ ان چیزوں کا. میں نے کہا اچھا مجھے اللہ نے بہت سی چیزیں دی ہیں اور میں نا تمہارا گھر سارا بتا سکتی ہوں تمہارا ایسے ہاتھ ٹچ کر کے. سو اٹس کالڈ ٹیلیپیتھی, ٹھیک ہے نا, آئی کین ڈو دیٹ. اینڈ ایسٹرل ٹریولنگ, I can do a lot of things. لیکن ان سب چیزوں میں آپ کو نہیں لگتا کہ امیجنیشن کا رول بھی پلے ہوتا ہے؟ Absolutely. یقین مانو اتنے ابھی بھی جیسے کہ لاسٹ تھرسڈے میں گئی تھی, میں اس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں ہم لوگ مزاروں پہ جانے میں نہیں کرتے, لیکن میں جب یہ ورڈس کہتی ہوں میرے بچے بھی ہنستے ہیں, حکم آیا مجھے حکم آیا, بٹ مجھے احکام آتے ہیں. مجھے لاسٹ ایئر آیا کہ بلے شاہ کے مزار پہ جائیں, کچھ بھی نہیں تھا, بس گئی حاضری دی واپس آ گئی. پھر میں داتا صاحب کی گئی حاضری دی واپس آ گئی. ابھی مجھے آیا تھا کہ بی بی پاک دامن کے جاؤ, تو میں لاسٹ تھرسڈے گئی, تو آئی جسٹ واکڈ اوور دیئر, اور میں نے بڑے ایلیبریٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہیلز پہنی ہوئی تھیں, اور تھرسڈے کو اتنا رش ہوتا ہے, آج میں نے پھر جانا ہے. اور میں وہاں دعا مانگ رہی تھی, اور متولی جو تھے وہ جو میرے ساتھ گئے تھے ان کو جانتے تھے, شاید انہوں نے کہا ریکویسٹ کیا ہو کہ خاتون کو چادر دے دو, لیکن کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے, اگر آپ کو وہاں جو ان کے مزار پہ پڑی ہوئی چادریں وہ بڑی محترم سمجھی جاتی ہیں. اچھا وہاں جاتے ہی نا آپ, میرے نا پورے لیفٹ سائڈ میں پین سٹارٹ ہو گیا, ہارٹ میں بھی اور لیفٹ بازو میں بھی. آپ کو میں پکچرز دکھاؤں گی, میں سارا ایسے دباتی ہوئی جا رہی ہوں, میں بریتھ بھی نہیں کر سکتی تھی. کوئی ایسی چیز تھی وہاں جو کہ مجھے پل بھی کر رہی تھی, اور جیسے کہ مجھے کہہ رہی ہو کہ میرے گلے لگ جاؤ, اور میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اندر جا کے نا ان بی بی کے گلے لگ جاؤں.
بہت اسٹرانگ انرجی، بہت اسٹرانگ انرجی تھی، بہت اسٹرانگ انرجی تھی کہ میرا جسم ایسا تھا جیسے کسی نے جکڑ دیا ہے. اور یقین مانو رات کو میں 2 گھنٹے میں نے مساج کیے، وہ ڈیپ ہیٹ لگائی، میں نے مسکولر پین کی گولیاں کھائی، تب میں جا کے سوئی ہوں. بٹ وہ پل اتنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا. ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دیز تھنگس از ویری ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ. روحانی سفر میں اب میں لوگوں سے باتیں جب کرتی ہوں تو وی شیئر، کوئی کہتی ہے میں براق پہ، میں آسمان پہ سفر کر آئی، میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کی، میں سجدے میں جا کے میں خانہ کعبہ میں کبھی پہنچ جاتی ہوں، کبھی میں مسجد نبوی میں پہنچ جاتی ہوں. دس کین بی مائی وہ تو ہیلوسینیشن. امیجنیشن. میں سب کو کہتی ہوں وائی ڈونٹ یو ٹرائی. آپ اپنے دماغ میں لائیں، اتنی اسٹرینتھ سے لائیں، اتنے جذبے سے لائیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ وہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح وہی ہو. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا جو نان ڈویبل ہے. ہم جا چکے ہیں وہاں، دیکھ چکے ہیں، تو کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ لیکن ہماری فوکس اور ہماری انرجیز کو اگر آپ دیکھیں، دا لاسٹ ایئر بینڈر دیکھ لو، بچوں کی موویز، ہوز دا لاسٹ ایئر بینڈر، دا 4 ایلیمنٹس، وہ یوں کرتے ہیں پانی اڑ جاتا ہے، وہ یوں کرتے ہیں آگ ہو جاتی ہے، یہ یوں کرتے ہیں. یہ کیا ہے چیزیں؟ اب لٹرلی you believe and it can happen. ہو سکتا ہے. آپ کا برین سے زیادہ پاورفل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے آپ کے برین کو وہ سپر نیچرل پاورز دی ہیں. ہوا کیا کہ ہم نے آہستہ آہستہ ان کو یہ کہہ کر دس از ناٹ پاسبل، دس از ناٹ ڈویبل، دس از ناٹ ہیپننگ، کہ ہم نے اپنے برین کو بند کر دیا. اب بکس لائک ہیری پاٹر، لارڈ آف دا رنگز، وائکنگز، گیم آف تھرونز، جس میں ڈریگنز بھی ہیں، ہمیں یقین آ جاتا ہے. فلمی دنیا تک، فینٹیسی تک ہم کہتے تھے. آپ ریئل لائف میں دیکھیں، فوسائلز ملے ہیں، ڈریگنز تھے، آئس ایج تھی، اتنے بڑے بڑے اس کو کہتے ہیں بوہیمیت، بڑے بڑے وہ ایلیفنٹس جن کے وہ تھے بڑے بڑے ٹسکس تھے. یہ سب چیزیں تھیں نا دنیا میں. جوریسک پارک دیکھ لیں، جس میں ڈی این اے سے وہ لائف کر دیتے ہیں. تو وائی کانٹ وی بلیو کہ اللہ نے جب کہا ہے جن و انس، تو جنات کو تو اللہ مینشن کر رہا ہے، اور پھر سورہ جن بھی ہے، تو وائی وی کین ناٹ ڈینائی. پھر اگر جن ہے تو باقی مخلوقات کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں مووی اواتار کی طرح دیکھیں، آپ کو یہ نہیں فیل ہوتا یار یہ چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں؟ اٹس اے پاسبلٹی. میری بیٹی نے آج کل جو ہے نا اس طرح کی ایک سائٹ کو لائک کر دو نا آپ، تو وہ پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو وہی چیزیں دیتا رہتا ہے. دا ہڈن ڈسکوری ٹروتھس، یعنی واٹ از بمودا ٹرائنگل. ٹھیک ہے، پیرامڈس کیسے بنائے؟ انسان کے پاس نہ تو مشینری تھی، نہ اتنا وزن اٹھانے والی کوئی چیز تھی، تو کیسے بنے پیرامڈس؟ دیز آر ہڈن سیکرٹس، دیز آر سیکرٹس آف دا یونیورس. ایلومیناٹیز کیا ہیں، تھرڈ آئی کیا ہے، ہڈن دا تھرڈ ٹیمپل کیا ہے، سلیمان کا خزانہ لوگ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، فاؤنٹین آف یوتھ لوگ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اسکرول جو اس کا ہے کرسچنس کا، کہ جو اسکرولس تھے جس پہ ڈیونچی کوڈ مووی بنی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ فیمس آرٹسٹ جو تھے ڈیونچی، کون تھا؟ اس کے پاس کیا طاقتیں تھیں؟ اب یہ سارے ملا رہے ہیں ایلومیناٹی سے. اب جب میں نے پڑھی تھی نا نائٹ ٹیمپلارز کے بارے میں، وہ تھے 12 حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے. جب رومن آرمی آئی اور تھریٹن کیا، بائبل تو جیسس کرائسٹ کی کروسیفیکیشن کے 10 سال بعد ہوا، تو وہ سارے حواری لے کے غائب ہو گئے. ان کو پتا تھا کہ اگلا حملہ ہم پہ ہوگا، تو انہوں نے سب کچھ چھپا دیا. جو ریئل بائبل ہے، کیوں کہا گیا کہ تم نے اس کتاب کو وہ کر دیا، خراب کر دیا، وہ کر دیا؟ کیونکہ پھر کسی نے ایک جوک کہ بھائی وہ کہاں، اسرائیل کہاں ہے؟ وہاں پر جان، مائیکل اور پال کہاں مل گئے تم لوگ کو؟ اور میتھیو، وہ تو نام ہی نہیں تھے اس وقت، رائٹ؟ متھایاس نام تھا، پلیاستا نام تھا، جو پرانے آپ ابراہم نام تھا، جو آپ پرانے نام پڑھیں. آئی ڈیڈ اے ہول ورڈ سرچ کی بک جس میں ساری ببلیکل تھی. اینڈ آئی ریڈ دا بائبل بفور آئی ریڈ دا قرآن. میں کرسچن اسکول میں بڑی ہوئی ہوں، تو میرا بہت نالج کرسچینٹی کے اوپر بھی ہے اور اسلام کے اوپر بھی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں سورس ایک ہی ہے، یہود کا تورا
بائبل, قرآن, all come from the same source. سب کو وحدانیت اللہ کی سب مانتے ہیں, رائٹ. اس میں آگے کیا ہوا کہ ہم نے اس میں ڈائسیکشنز کرنی شروع کر دیں. سو یو نو دیر سو مینی تھنگز اینڈ سو مینی تھیوریز اینڈ سو مینی سیکرٹس. بٹ اگر ہم نالج کو اس طرح اسپریڈ کرنا شروع کر دیں گے نا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر, جیسے آپ موویز دیکھنا چاہتے ہیں, جانرا لکھا ہوا آتا ہے, ہارر, تھرلر, رومانس, کامیڈی, سارا آتا ہے. اس طرح لائف میں بھی نا آپ کو اپنا جانرا دیکھنا ہے. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہت رحمتیں دی ہوئی ہیں, آئی ہیو ٹو سلیکٹ سم کہ میں نے اس کا سفر جاری کرنا ہے اور میں نے اس چیز کو ختم کر دیا. جیسے میں نے پامسٹری کو اپنے ختم کر دیا ہے, میں اس میں صرف ایسٹرالوجی کر رہی ہوں, میں سائیکک ریڈنگ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں پریڈکشنز کرتی ہوں کبھی کبھی. جیسے میں نے رجب بٹکی کی جو بہت وائرل ہوئی کہ اس کے بارے میں نے کچھ کہہ دیا, اب لوگ مجھے سب فون کر کے جی میرا نام یہ ہے, میری پریڈکشن کر دیں. ارے بھائی میں جادوگر تھوڑی ہوں, آئی ایم ناٹ اے میجیشین. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی چیز پریڈکٹ کر لی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوئی ہے, وہ تو پریڈکشن ہے, مطلب ایگزیکٹلی. اب بدل بھی سکتا ہے وقت. میرا ڈاؤن فال کہاں سے آیا کہ جب نواز شریف لوگ واپس پچھلے سال لوگ سارے واپس آ رہے تھے نا, تو میں نے کہا تھا نواز شریف جب پاکستان آئے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی, اس کو نہیں آنا چاہیے. اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ موت ایک طرح کی نہیں ہوتی. موت دیکھیے, آپ جب آرٹسٹ ہیں اور آپ کو لوگ لینا کاسٹ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کی سیلیبریٹی موت ہو گئی, آپ کی پولیٹیکل موت ہو گئی, آپ کی روح کی موت ہو گئی. اگر آپ برائی میں پڑ جائیں, رائٹ, اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے اور آپ کو کھانا نہ ملا ہو تو آپ کی پیٹ کی موت بھی ہوتی ہے اور آپ کی فزیکل موت ہوتی ہے. سو آپ نے دیکھا جب سے آیا ہے نواز شریف صاحب واپس, کہاں ہے پالیٹکس میں. سو میری پریڈکشن تو 100% ٹرو تھی, اس کی پولیٹیکل ڈیتھ ہوئی ہے. Nobody realized. Now we are only seeing Shehbaz Sharif and Maryam. We are not seeing Nawaz Sharif. Exactly. So it was a very accurate prediction. لوگوں نے مجھے اس پہ ٹرولنگ کی, تو میں نے تو غلط نہیں بولا تھا. آپ کا ویژن نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. لوگ وہی سمجھتے ہیں نا کہ موت ایک ہی ہے, وہ مطلب انسان فزیکلی مر گیا تو مر گیا, لیکن ہر چیز کی ڈفرینٹ جیسے آپ کا کسی چیز ہے, کوئی ٹیلنٹ ایمان کی بھی موت ہوتی ہے, ایمان کی موت بھی ہوتی ہے. اگر آپ اتنے زیادہ ایتھیسٹ کے ساتھ بیٹھیں اور وہ آپ کو تھیوریز بتائیں گے جی یہ ہے وہ ہے, تو آپ کا ایمان آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ مکمل صراط مستقیم پہ نہیں ہے نا, کیوں کہا گیا ہے صراط مستقیم, اور اللہ ان کی راہ دکھا جو تیرے چنے ہوئے اور نیک بندے ہیں. کیونکہ ہم تو رینڈم ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں, کر لیا نہیں کیا ہو گیا. اٹس اے مکمل چیز. It has to be in every part of your life. بالکل. تھینک یو سو مچ لالا کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئیں. اور ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.